آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ زمانے میں جس دور میں جو بھی لقب دیا گیا ہے وہ اس دور میں تمام امتوں کا سردار تھے، جیسے اچھا، شیخ تمام امتوں کے الاسلام۔ سردار تھے، جی جیسے تمام ہمارے امتوں شیخ، کے۔ جب آپ کو علم نہیں ہے، علم بولے تو آپ کو کفری الفاظ کون سے ہیں اور اسلامی الفاظ کون سے ہیں، جب آپ کو علم ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے، علم بے نہیں شک بے ہوتا ہے، شک بے شک بے شک بے شک بے شک ٹھیک تو ہے۔ ہاں بے شک، تو آپ کو جب علم نہیں ہے اور یعنی کہ اسلامی الفاظ اور وہ کفری الفاظ میں جب آپ فرق نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، تو آپ کو کیا معلوم ہے ہمارے علماء دیوبند نے وہاں کفری الفاظ لکھے ہیں یا وہ اسلامی الفاظ لکھے ہیں وہ؟ گا کہ ہاں جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو ہے، ایسا علم تو جانور پاگل کو بھی ہے۔ دیکھو پھر آپ، پھر اشرف علی تھانوی صاحب کو ہی کیوں حکیم الامت کہا گیا؟ اچھا ایسے تو کیونکہ جو ہے ہمارے ایک چھوٹے سے بچے ہمارا کو بھی ماننا حکیم الامت کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا ماننا یہی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا القاب سے؟ آپ کو جو بات اچھا ٹاپک پہ آؤ نا، ماشاء آپ اللہ، برا ٹاپک پہ لگ آؤ۔ گیا آپ کو، برا لگا ہے نا، کیونکہ آپ کے نہیں اکابر کو میں نے غلط بول دیا۔ جی ہاں، غلط ماشاء نہیں اللہ، بولتے۔ کیا بات، ہاں یار، میں افسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے ہاں یہ بات غلط کہی۔ اچھا، یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ توہین ہے نا؟ توہین ہے۔ ہاں اچھا، یہ صرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے توہین ہوگی یا آپ کے کسی اور اکابر کے لیے کہی جائے گی اس کے لیے توہین ہوگی؟ ہمارے نہیں، بلکہ چاہے وہ بریلویت سے ہو، اہل حدیث ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی بھی ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو، ان میں سے کسی بھی بزرگ کے بارے میں آپ قابل توہین مزاحیہ انداز میں کوئی بھی بات، کوئی بھی افعال ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ارے ماشاء اللہ، کیا بات ہے یار۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ نمبر کے دیا ہوا ہے جی آپ کا، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اس میں کوئی کاروبار کے لیے ہے؟ اچھا اچھا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ حیدرآباد سے۔ حیدرآباد، اچھا، کیا کرتے ہیں؟ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا اچھا، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اچھا، تو رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ حیدرآباد ہی کچھ۔ اچھا، حیدرآباد کے ہی رہنے والے ہیں، ہاں اچھا اچھا، حیدرآباد جہاں پہ اسدالدین اویسی صاحب رہتے ہیں؟ ہاں اچھا، خاص حیدرآباد کے ہیں؟ ہاں، حیدرآباد ہی کچھ ہے۔ اچھا اچھا، تو کیا حفظ والوں کو پڑھاتے ہیں مولویت والوں کو؟ نہیں، ہم کچھ تو دینیات کے بچے اور کچھ عالمیت کے بچے۔ اچھا، عالمیت کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں؟ ہاں، اچھا، آپ کس لائن سے ہیں؟ مدرسے کی لائن سے، اسکول کی لائن سے، کوئی آپ کی تعلیم یا صرف ویسے ہی یعنی کہ ویسے آپ ہیں کس کارو؟ مکتبہ فکر سے؟ جی، کس مکتبہ فکر سے ہیں آپ؟ دیوبند۔ اچھا، دیوبند سے ہیں، ہاں اچھا اچھا، میں الحمدللہ سنی حنفی بریلوی ہوں۔ اچھا، ہاں میں آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کے جو انہوں نے آپ کے شیئر کیا ہے وہ خود بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، جنہوں نے ہمیں شیئر کیا ہے ہمارے گروپ کا، انہوں نے وہ بریلوی سے تعلق رکھتے، اس لیے مجھے علم تھا۔ اچھا، بریلوی سے ہے نا؟ ہاں میں بریلوی ہوں، مگر آپ دیوبندی ہیں؟ ہاں اچھا، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو علماء دیوبند کے جو 4 بڑے اکابر ہیں، انہوں اچھا نے اپنی اپنی کتابوں میں جو ہے کفری عقائد جو ہے لکھے ہوئے ہیں؟ اچھا، ہاں معلوم ہے۔ معلوم ہے؟ ہاں، پھر بھی انہی کے ساتھ ہیں؟ اچھا، آپ عالم ہیں یا حافظ ہیں؟ نہیں، میں ایک سادہ انسان، سمجھ لیجئے مجھے، ایک عام آدمی ہوں۔ نہیں، سمجھنا الگ چیز ہے، لیکن آپ ویسے ہے کہ عالم ہیں، حافظ ہیں ویسے؟ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، عام آدمی ہوں۔ شام ہو تو نہیں، حقیقت میں بول رہے ہیں بس بات نہیں، بس ویسے یعنی کہ سادگی کا اظہار کرتے ہوئے؟ نہیں، حقیقت میں ہی میں ایک عام آدمی ہوں۔ اچھا، آپ حقیقت میں ایک عام آدمی ہو تو چلو، آپ کاروبار کے لحاظ سے بات کریں گے، ہم اس لائن سے بات کریں گے؟ یار دیکھیے، عقائد کے معاملات میں تو ہماری اور آپ کی بن نہیں پائے گی۔ اچھا، ہوں، اس لیے نہیں کرتے ہیں؟ ہیں؟ اس لیے کاروبار کے لحاظ سے آپ بات نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر آپ کام کرنا چاہو گے تو، اگر آپ کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، یا آپ اپنے آپ کو جو ہے مطلب ایک لوگوں کے ساتھ الگ
طریقے سے لے کے چلنے چاہتے ہو اپنے کام کے ساتھ، اپنے بزنس کو بھی آپ کھڑا کرنا چاہتے ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا اچھا چلو میں آپ سے چلو کاروبار کی بعد میں بات کریں گے، چلو اس لائن سے 1 منٹ بات کرتے صرف۔ اچھا ہاں چلو دیکھو، صرف میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھو کوئی بھی چیز ہو لیکن علم کے ذریعہ ہونا ایک ہوتا اپنے اندازہ سے، سمجھے؟ ہوں ویسا آپ کا نام کیا ہے؟ نور حسن؟ جی ہاں نور حسن، تو کیا بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم کے ذریعے سے اور ایک ہوتا اندازہ سے۔ آپ علم کو مانتے ہیں، آپ اپنے صرف عقل کو مانتے ہیں؟ اپنے دیکھیے علماء کو آپ اپنے شریعت میں علماء کو آپ اپنے شریعت کو قرآن حدیث کو ہی مانتے ہیں نا؟ شریعت میں دخل اندازی نہیں چلتی، جی بے شک، اچھا بس میرے عقل یہی کی سوال تھا۔ عقل کی ہاں ہاں دخل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ یہ بتائیے، آپ علم کو مانتے ہیں، اپنے علماء کو مانتے ہیں، آپ عالم بھی نہیں ہیں، حافظ بھی نہیں ہیں، تو آپ جو ہمارے علماء دیوبند پر جو آپ اعتراض کر رہے کہ 4 کفری الفاظ، آپ جب عالم یعنی کہ علم یعنی کہ عالم بولے تو علم والا، عالم بولے تو علم والا، جب آپ کو علم نہیں ہے، علم بولے تو آپ کو کفری الفاظ کون سے ہیں اور اسلامی الفاظ کون سے ہیں؟ جب آپ کو علم ان چیزوں کا، علم نہیں ہوتا ہے، وہ علم ہاں ہوتا ہے، علم بے نہیں شک بے ہوتا ہے، شک بے شک بے شک بے شک بے شک ٹھیک تو ہے۔ ہاں بے شک، تو آپ کو جب علم نہیں ہے اور یعنی کہ اسلامی الفاظ اور وہ کفری الفاظ میں جب آپ فرق نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، تو آپ کو کیا معلوم ہے ہمارے علماء دیوبند نے وہاں کفری الفاظ لکھے ہیں یا وہ اسلامی الفاظ لکھے ہیں؟ وہ اسلام کے خلاف الفاظ آپ نے کیسے تمیز کر لیا ان کو؟ آپ نے کیسے فرق کر لیا؟ اچھا شاید آپ نے شروع میں مجھے سلام کیا تھا کیا؟ ہاں میں سوال ہی کر رہا ہوں آپ صاحب۔ نہیں شروع میں مجھے سلام کیا تھا کیا آپ نے؟ ہاں میں نے سلام کیا اور تھا۔ شاید میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے؟ نہیں دیا شاید آپ نے۔ نہیں دیا ہے؟ نہیں۔ اچھا بہرحال اگر دیا بھی ہوگا تو دھوکے میں دیا، انجانے میں دیا، کیونکہ میں کسی بھی دیوبندی وہابی یا گستاخی رسول کے سلام کا جواب نہیں دیتا، یا کوئی گستاخی رسول کی سپورٹ میں رہتا ہے اور جی ان بے کی شک، تعریفیں نہیں کرتا ہے، میں کرنا بھی، ان کے بھی بے سلام کا شک جواب نہیں دیتا۔ بے شک کرنا بھی چلیے نہیں چاہیے، اب میں کرنا بھی نہیں چاہیے، جی کرنا بھی گستاخ رسول کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے، ہم بھی نہیں کرتے سلام تو گستاخ رسول کو۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا ہاں کسی نے مجھے ہاں ایک سوال کیا تھا، جی یہ بات الگ ہٹ کے جا رہی ہے، مجھے ہاں کچھ پوچھنا اور تھا مگر ادھر آ گئی۔ اچھا ہاں کوئی غیر مسلم اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب کس طرح دیتے ہیں؟ سلام کو اصل تو سلام کو جواب ہی نہیں دیتے، جی کیونکہ ان پر اللہ کی سلامت ہوئی نہیں سکتی۔ 1 منٹ صرف 1 منٹ ہاں جی، مگر کسی نے مجھے سوال کیا تھا۔ 1 منٹ ہاں جی اب بولو۔ اچھا جی ہاں اگر کوئی غیر سلام کرے تو؟ ہاں کوئی غیر مسلم کافر مرتد اگر کوئی ہاں جی، سلام کرے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ نہیں ہم تو سلام کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہاں نہیں دیتے۔ مگر کسی نے مجھے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہاں بھائی جی اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے اس کا سلام کا جواب کیسے دیتے ہو؟ نہیں دیتے ہم تو ویسے ہی نہیں نا؟ حدیث میں تو وہ ہے نا، وہ ہاں نبی صلی مگر اللہ کچھ علیہ وسلم کو جب سلام سرفرے دیے لوگ، تو کچھ عقل سے پیدل لوگ اس ہاں طرح جی کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال آپ جیسے کہ آپ نے مجھے، میں مین ٹاپک پہ ہوں ٹھیک ہے، جی جیسے جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہمارے جو ہے علماء کافر ہیں؟ جی 35 لاکھ روپے کا انعام ہے اگر کوئی 35، دیوبندی عالم، ہاں جی مولوی اشرف تھانوی صاحب، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، مولوی قاسم نانوتوی صاحب، مولوی خلیل احمد میٹھوی صاحب، جتنے بھی جی جو یہ بزرگ ہیں آپ کے، ہاں جی ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی جی اگر کوئی مسلمان ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپے کا انعام، چاروں کو ایک اچھا ساتھ اگر مسلمان ثابت کر دے تو 35 لاکھ روپے کا انعام۔ اچھا، تو اس لیے آپ نے بول دیا کہ وہ حقیقت میں ہوں گے نہیں، ورنہ آج تک کوئی ثابت کر دیتا۔ کر نہیں دیتا، میرا یہ آج سے سوال نہیں ہے، یہ میرا پھر اعتراض آج سے نہیں ہے، لگ بھگ کب سے؟ اس کو 4 سے 5 سال ہو چکے ہوں گے۔ اچھا اگر نہیں میں، آپ کی نظر میں آپ کا کوئی عالم ہے ہاں جو ان چاروں کو کوئی مسلمان ثابت کر دے، اچھا یہ چاروں میں سے کسی ایک کو کر دے، ہاں جی تو آپ لے کے آئیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ کیا آپ اچھا راضی ہیں اس بات پر کہ آپ اچھا کسی کو تو لائیں گے ان کو مسلمان ثابت کرانے کے لیے، یا آپ خود کریں گے؟ اچھا اب آپ کے سوال ہو گیا، اب میرا جواب۔ تو کیا بولتے ہیں، ہم نے آپ سے ہی پوچھا تھا
کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں آپ کو کیسے معلوم؟ اس کا مطلب آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کے عالموں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے عالم بتائیں یا کتابوں میں لکھا ہو، اچھا ہیں تو کافر نا. جو اچھا کافر ہے، جو گستاخ نہیں، رسول ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا نا. آپ کیسے کہہ سکتے کافر ہیں؟ آپ وہ تو ثابت تو کرنا پڑے گا آپ کو، بھائی ہاں یہ اس لیے کافر ہے، وہ جی آپ جی بتاؤ تو بالکل، صحیح. جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ. ہاں ہاں وہ ذمہ بتاؤ. داری ہمارے جو ہے علماء کی رہے گی یا ہماری رہے گی، ٹھیک ہے. اچھا وہ ذمہ داری ہم اہل سنت ہاں والجماعت کے یہی تو، لوگوں کی رہے گی، ٹھیک ہے. بے شک میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ خود کرو گے، آپ کے علماء کریں گے، آپ کے علماء کریں گے نا؟ جیسا بھی ہوگا ویسا کر لیں گے، کوئی دقت کی نہیں بات نہیں نہیں، ہے. آپ تو بہت ہلکے چھوٹے پن کی، بہت ہلکے پن کی بات کر رہے. آپ بتاؤ، اچھا پکی بات ہے، پکی بات. کون کرے گا؟ آپ کریں گے یا وہ کریں گے؟ پکی بات انشاءاللہ میں بولو. ہی کر دوں گا. اتنا اچھا چھوٹا سا آپ کام کریں میں گے. اپنے عالموں کو کیا دوں. اچھا چھوٹا سا کام انشاءاللہ یہ گنہگار کر دے گا. اچھا آپ کر دو گے، اچھا مان لیا. اب میں اپنے یہاں سے کہتا ہوں، چلو اس کا جواب میں خود دے دوں گا. اوکے اچھا دے دیں گے آپ. اچھا ہم دے دیں گے اس کا جواب. ارے اب واہ یہ بتاؤ. ماشاء اللہ. جی جی اگر آپ سے جواب نہ دیا گیا تو کیا آپ اپنے جی بڑے عالم کو لائیں گے؟ نہیں لانے کی ضرورت کیا ہے، اچھا ہم دے اچھا دیں گے. تو ماشاء اللہ کیا بات ہے یار. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ ہمارا نام محمد عارف ہے. محمد عارف صاحب. رہنے والے کہاں کے ہیں؟ ہیلو. دہی کے پاکٹ ہے، نہیں کھلا ہے. ہاں یہ بول رہا تھا ہاں ہاں بھائی. جی جی جی. تو آپ یہ بتائیے، پہلا آپ کا سوال ہے، پھر ہمارا تو سوال نہیں، ہمارا تو جواب دینا ہوگا نا ہمیں. دیکھیے آپ کو جواب نہیں دینا ہے. اب آپ کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے صرف یہ کہا کہ اگر یہ لوگ کافر ہیں، ہاں ہے نا، ہاں آپ اگر کو. یہ لوگ کافر ہیں ہاں ہاں تو ان کو جو ہے کس وجہ سے کافر کہا، ہاں کس وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں، ہاں کس وجہ سے، یعنی کہ ثابت یعنی آپ ان کی کرنا. وجہ جاننا چاہتے ہیں. جی جی قرآن حدیث سے ماشاء اللہ کیا ثابت بات ہے. تو قرآن و حدیث سے جو ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی عقل سے مطلب کچھ کام کرتے ہیں یا نہیں قرآن جو ہے حدیث سے، اپنے علماء کی بات مان کے یا شریعت سے، ہے نا. قرآن حدیث سے کرتے، قرآن حدیث سے. قرآن حدیث سے نا. جی جی ماشاء اللہ. یہ بتائیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جی جگہ جگہ یہ فرمایا کہ یعنی جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں ان سے دور رہو، جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان سے دور رہو، بے شک فرمایا ہے. ہے نا. جی جی ماشاء اللہ. یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، ہے نا، جی اگر ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ان سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. بے شک. اگر اس کے باوجود تم انہی کے ساتھ ہو، انہی میں ملے جلے ہو، جی ہے نا، جو جی ان کے ساتھ رہے گا پھر وہی ظالموں میں سے. جی یہ آپ کو معلوم ہے، تحقیق ہے اس بات کی کہ نہیں؟ ہاں قرآن میں ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ، آپ آپ نے کیا بولا قرآن میں کیا؟ نہیں دیکھیے دیکھیے میں اب قرآن کی بات کر رہا ہوں تو اب میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ اگر میں یہ سب نہیں پوچھوں گا آپ سے ہاں ہاں تو ہاں پھر بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، بالکل ہے نا. نہیں. ہاں ہاں تو جب آپ کو بھی معلوم ہوگا اور مجھے بھی معلوم ہوگا جی تب بہتر ہے. اب ایسا نہ ہو کہ میں نے تو کہہ دوں آپ کو کہ ایسا ہے یا ہاں نہیں ہے، تو پھر بات میں مزہ نہیں آئے گا جب آپ کو بھی علم نہیں ہوگا. تو اگر صحیح، علم نہیں ہے تو پھر میں بتاؤں گا، صحیح بات. ہے کہ نہیں ہے. جی 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 تو چلیے، تو آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے منع کیا ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اگر ہاں جی ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان سے جدا ہو جاؤ. بے شک. اچھا اس کی قرآن کچھ میں، اچھا دیکھو، میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ پہنچ جاتا ہوں میں. بالکل 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 بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیے، قرآن میں یہ بات کہاں لکھ رکھی اللہ نے؟ کہاں لکھی ہے؟ ہاں اللہ نے قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے؟ اچھا تو جاننا چاہیں گے آپ، ہے نا. ہاں ہاں جی جاننا چاہیں گے نا بڑی قرآن اچھی میں. بات ہے ماشاء اللہ. تو میں 1 منٹ میں نکال لوں پھر.
ایک منٹ ایسی رہو، پھر میں اس کو نکال ہی لیتا ہوں، ہے نا. ویسے آپ نے یہ سمجھ تو لیا نا، یا آپ کو علم نہیں تھا اس کا بات کا؟ تھوڑا سی وضاحت کر دیں. کس بات کا؟ آپ حافظ ہیں نا، مولانا ہیں؟ ہاں عالم، الحمدللہ عالم بھی حافظ بھی۔ ارے ماشاء اللہ. تو آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے؟ کون سی بات؟ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی نہیں، ان آپ کو کو تم اس سے اپنا کیا دوست نہ لینا؟ سمجھو نہیں اگر آپ وہ کو ایمان پر، ہاں اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں. نہیں، آپ کو اس سے کیا لینا کہ ہمیں علم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اس سے کیا نہیں لینا نہیں ہے؟ ہے، نہیں ہے شاید، پھر تبھی تو آپ مجھ نہیں سے کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ کو علم ہے، اچھا اچھا، مناظرہ میں یہ تھوڑے ایک منٹ ہوتا ایک ہے۔ منٹ، کوئی بات نہیں. ہم تو آپ سے کسی بھی طریقے کے سوال کر سکتے ہیں نا، جو آپ نے ایک بار بالکل قرآن میں بات بتائی ہے۔ ماشاء اگر اللہ. آپ قرآن میں یہ بھی بتاؤ گے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ ہے، ہم تو یہ بھی پوچھیں گے کہاں ہے، دکھاؤ۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے. ہاں بالکل ہونا بھی چاہیے ماشاء اللہ. ہاں جی، آپ بتائیے، آپ کہاں ہاں ہے قرآن اچھی میں؟ سوچ ہے، میں نکال لوں ذرا، ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ دھیرے دھیرے دیوبندیوں کے جو 4 علماء ہیں ان کے کفر پر 10,000 سے بڑھ کر 25 لاکھ روپے تک کا انعام ہو گیا ہے، مگر ابھی تک علماء دیوبند میں سے کوئی دیوبندی ذمہ دار عالم اپنے اکابرین کو مسلمان ثابت نہیں کر پا رہا ہے۔ خیر، قیامت آ سکتی ہے، جی پر جناب، دیوبندی حضرات یہ سورہ توبہ ہے، ٹھیک ہے، جی جی اور آیت نمبر 23 ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، بے شک۔ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے. یہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے. کس اچھا سے؟ کون؟ اچھا آپ نے کر دیا، یہ کہاں ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر آیت نمبر 23. 23۔ نکالیے، آپ کیا؟ نکال لیجیے، ہاں ہاں، نہیں مجھے نکالنے کی نکال ضرورت لیجیے، نہیں ہے۔ نکال لیجیے، نکال لیجیے، ایسا مزہ نہیں آئے گا نہیں پھر، کیونکہ نہیں، آپ میں پوری تو تحقیق دکان، کرتے ہیں اور گہرائی تک آپ نہیں جاتے میرے ہیں، پاس تو قرآن آپ نہیں، نکالیے. میرے پاس قرآن نہیں، اچھا عادت اچھا نہ کرنا۔ اچھا میں اچھا. باہر رہوں آدھا کے۔ اچھا اب یہ بتائیے، تو اب یہ آیت پڑھ، قرآن کی بات تو آپ مانتے ہوں گے. آپ دوبارہ آیت پڑھیے، یا ایھا الذین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اچھا آپ اس کا ترجمہ کرو، یا ایھا الذین، یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین، اوکے؟ یہ ترجمے میں مت جاؤ، ٹھیک ہے، کہ اس کا ترجمہ کرو، اس کا ترجمہ کرو، جو ترجمہ ہے وہی کر رہا ہوں. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو. یا ایھا الذین، یہ یا ایھا سمجھے؟ الذین مانا ہے؟ سنو میری بات، یہ دیکھو، جو نہیں، ارے سنو تو ادھر ادھر مت بھٹکاؤ، مدے سے مت بھٹکاؤ بات. ابھی تمہارے مسلمان، تمہارے جو کافر لوگ ہیں ہاں جی، ان کی باری ابھی بعد میں آئے گی. یہاں ترجمے میں الجھنے کی کوشش مت کرو. ہم ترجمے میں ڈھکنے کی کوشش نہیں کر رہے اچھا ہم آپ۔ ایک منٹ اور، ہاں جی تمہارے تھانوی جی نے ہاں جی جو ترجمہ کیا ہے، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے. جی جی، تو یہ کرتا ہوں کون سے لفظ کا معنی ہے، ذرا بتانا ذرا. کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں کون سے لفظ کا معنی ہے؟ میرا سوال، آپ کا سوال نہیں کے نہیں، تم نے یہ کہا کہ اس کا یہ معنی کیا ہے، اس کا یہ معنی کیا ہے، ذرا اس کا معنی بتا دو. کرتا ہوں اس میں کون سے لفظ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ میرے بھائی دیکھو آپ، ایسا ہے،
तुम्हारी जमात के बड़े बड़े देवंदी पेशाब फिरते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप तुम इल्म के ऐसा मत समझो कि तुम जवाब दे दोगे। देखो, आप इल्म के लाइन से दूसरे वहां क्यों जा रहे? नहीं इल्म के लाइन से वो तो करो ना। आप भटक रहे हो ना, वो तो आप भटक रहे हो। मैं कहाँ भटक रहा हूँ? आप आपकी भटक बात रहे हो आपको कि मालूम है, ये आपको मालूम, आपकी बात है, ये तोड़ आपकी मोड़ में बात जाओ है। मत। अगर तोड़ मोड़ में जाओगे तो ऐसा लटकाऊंगा और ऐसा घुमाऊंगा कि चक्कर आ जाएगा तुम्हें। मुझे जानते नहीं भाई, हो अभी आप तुम, अरे अभी भाई तुम आप मुझे नहीं लटका दो। जानते हो। अरे फांसी पे लटका दो, आप फांसी पे लटका दो हमें। नहीं नहीं ना, फांसी पर लटकाने वाला अपना काम नहीं है। फिर आप बताओ ना, जो हम बता रहे हो, वो जो हम सवाल मुझे कर ये रहे हैं, या तो बताओ कि मना कर दो। इस तर्जमे को आप मानते हो कि नहीं, इस कुरान को मानते हो कि नहीं, कि अल्लाह कौन? तबारक व तआला फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें। तो बताइए, आप हमें तर्जुमा तो मानते हैं बताओ कि इसका, नहीं मानते तर्जुमा। हैं? कुरान को क्यों नहीं मानेंगे आप? तर्जुमा तो बताओ मानते हैं इसका ना? क्या है, तर्जुमा तो करो इसका। अरे तर्जुमा ही तो बता रहा हूँ जनाब। तर्जुमा फिर आपको समझ में आ नहीं रही ये तर्जुमा तर्जुमा? समझ में नहीं आ रहा क्या? तर्जुमा देखिए, आपको नहीं आ अभी रही तो ना समझ काफिरों में? के कुफ्र पर बात ही नहीं हुई। अभी तो तुम तर्जमे को ही नहीं मान रहे हो, तर्जमे से ही जो है तुम जो है खिलाफ हो रहे हो। अरे मेरे भाई, बगैर इल्म के अच्छा, आपको एक जब और चीज। तर्जुमा ही नहीं हो रहा, आपको तर्जुमा ही अच्छा, नहीं हो रहा तुम्हें इसका। कितना इल्म है? अच्छा, तुम्हें कितना इल्म है? जरा इसका इल्म, जरा इसका तर्जमा करके बता दो जरा। किसका? इस आयत का तुम तर्जमा करके बताओ जरा, तुम्हारे हम नजदीक क्या है तर्जुमा इसका तो तर्जमा? आप जब हार मान जाओगे तब करेंगे ना हम तर्जुमा। दुनिया में कोई देवंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस गुनहगार नूर हसन को जो है लाजवाब करके चला जाए। अभी तुम बेशक। चूजे हो, नए हो। आप देखो, आप आदाब के खिलाफ, मुनाजरे के आदाब के देखो, खिलाफ बात कर रहे हो। ये तुम अदब के खिलाफ बात कर रहे हो कि जब तुम हार जाओगे तो हम करेंगे। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो फिर तुम करो, और फिर मेरे एतराज का जवाब दो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में करता हूं का लफ्ज कहाँ है? अच्छा, आपसे शुरू करता हूं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप नहीं हमारा। नहीं, ये पूछ रहे हैं नहीं, ये उल्टी सीधी बकवास मैं जानता हूं कि देवबंदियों के यहाँ होती है और सिखाई जाती है जब उनके पास जवाब नहीं होता। मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, मैं खुद 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूं और देवबंदियों की मक्कारियों को, अय्यारियों को बहुत गहराई के साथ मैं जानता हूं। देवबंदियों की रग रग से वाकिफ हूं। जिस तरह रगों में खून दौड़ता है, उसी गहराई के साथ मैं देवबंदियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ जनाब। ठीक है? अगर मैं आपको कुरान का मेरे से सामने, देखिए, मेरे से सामने वाला बात करने वाला जिस अंदाज का होता है, आपसे कुरान का मैं तर्जुमा आपसे क्या, आपसे कुरान का तर्जुमा ही नहीं हो रहा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, आप करके बताइए जरा, आपके यहाँ क्या है? अरे आप जवाब तो तभी देंगे ना जब आप हार मान जाओगे। हार मानने से पहले क्यों हम आपको दुनिया जवाब? में कोई देवबंदी पैदा ही नहीं हुआ ना। फिर पैदा नहीं हुआ तो आप करो इसका तर्जुमा। देखिए जनाब, देखिए, ये कह रहे हैं कि मुझसे तर्जुमा नहीं हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ चलो आपके यहाँ क्या है जरा आप बता दीजिए, तो ये खुद भी नहीं बता रहे हैं। अरे बताइए, ये क्या अक्लमंदी है? हर कोई, हरगिज इसको कोई अक्लमंदी नहीं बताएगा। हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ये जरूर बता सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप एक आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर। अच्छा, मैं आपसे एक नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ इसका एक एक लफ्ज का अलग अलग तर्जुमा करो। आप अगर कुरान को समझते हैं आप तो इसका अलग अलग करो। या अरे जो आलिमों तर्जमा किया है वो गलत है। मैं कोई मुजद्दिद थोड़ी हूँ, मैं कोई वो जो है मुजतहिद थोड़ी हूँ कि मैं अपनी तरफ से इसको तर्जुमे को कर रहा हूँ। जो अरे बुजुर्गों का तर्जमा है उसको नहीं मानते हो आप लोग? इसीलिए तो अच्छा, आप। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बुजुर्गों ने फिर गलत किया है, ये जवाब दे दीजिए आप अब। अच्छा, फिर इसका मतलब हमारे बुजुर्गों ने गलत किया है? अरे तो मैं तो तुम्हारे बुजुर्गों के भी मान लूंगा, तुम तो करके बताओ। मैं तो पहले ही कर, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी तो यही गलती पकड़ गई, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी तो गलती यही पकड़ गई। मैंने कब कहा कि तुम्हारे मौलवियों ने इसका तर्जमा गलत किया है? चलो मैं तुम अपने वालों का करके बता दो मुझे, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। मैंने भी आपसे नहीं कहा आप कुरान का तर्जुमा गलत कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपको आती क्या कुरान का तर्जुमा? अरे जनाब, तुम इधर को इस बात को यही मतलब अटकाए रहोगे इसलिए कि आपको मालूम है कि देवबंदियों का कुफ्र साबित हो जाएगा। अरे मैं क्यों आपको यहाँ अटका कर रखूँ? अभी हमारे पास 60 साल की जिंदगी, अल्लाह ने चाहा तो 40 साल की जिंदगी है। साबित करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप पहले जड़ तो बुनियाद तो वो करो, मजबूत करो पहले ये मैं तो कह रहा, तुम अपना कुरान निकालो और तुम पढ़ के बता दो, मैं तुम्हारे तर्जुमे को जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तुम पढ़ो। अच्छा, इसका मतलब आपको कुरान का तर्जुमा नहीं आता है? अरे यार, अजीब बात है, जाहिलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैंने आपको मतलब हड़काया नहीं, झिड़काया नहीं, मैं आपको झिड़की नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा तर्जमा पसंद नहीं आ रहा है, मत मानिए मेरे तर्जमे को। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके यहाँ क्या तर्जमा है इसका, आप करके बता दीजिए मुझे एक बार। हमारे यहाँ तर्जुमा में फर्क नहीं है, तर्जुमा यही है। तर्जुमा नहीं होता, तर्जमा होता है। जाहिल आदमी, कहाँ पढ़ा है तू?
अरे तुझे अच्छा लफ्ज तो अच्छा, दुरुस्त जी आ नहीं जी रहे हैं, तो मुझे कह जी रहा है जी यार। जी 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 तर्जमा होता हमारा है कि लफ्ज, तर्जुमा होता है? बेशक बेशक हमारा लफ्ज गलत हो गया है ना। मैंने तुम्हारी कई गलती पकड़ दी। नहीं जी जी, हमारी आपने कई गलती पकड़ दी, अच्छी बात बहरहाल है, आप लेकिन अपने आप को हाँ बहुत बड़ा ना गिना इसीलिए के, मेरी बात, तुम्हारे जैसे जो है थानवी जी की निजात के सनी हुई लेटरिन की उंगलियां चाटते हैं। अच्छा सही सही आपने, दिमाग रख के बात करो, ठीक है? जी जी ठिकाने जी पर जी रख के दिमाग को अपने। जी और जी ये इधर उधर की उलझाओ वाली बातें मत करो। मैं कह रहा आपने, हूं साफ दिल से कि तुम हाँ मेरे किए हुए तर्जुमे को मत मानो। मैं जी अपने बुजुर्गों का किया हुआ तर्जमा पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। जी मेरा जी नहीं मानो, आप अपने जी बुजुर्गों का तर्जमा करके बता दो, खत्म बात। हाँ मैंने तुमसे कब हमारे, इस पर बहस की? आप बुजुर्गों में कोई फर्क नहीं होता, हम सब बुजुर्गों मानते हैं, सबने अरे तर्जुमा अच्छा यार, किया है। अगर तुम तो मानते एक तो मिनट, अब हमारी बात तो सुनो, इसमें कुछ कहते ही नहीं। हमारी बात तो सुनो। बताओ। आप तर्जुमा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे गलत कर रहे और सही कर रहे, इसका फैसला भाई तो हमने फिर किया वही ही बात, नहीं। फिर वही बात। हम तो ये कह रहे हैं आप कुरान का तर्जुमा समझते हैं या नहीं समझते, ये बताओ, आप समझते हैं कुरान तर्जुमा आप? अच्छा, इससे तुमने क्या समझा कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, फरमा रहा है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई, इनको तुम हाँ, दोस्त ना समझो अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करते हैं। आप हमारी बात के जवाब ही नहीं दे रहे, आप कुरान का तर्जुमा समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं वो जो समझते हैं। अच्छा फिर आप समझते हो थानवी तो जी हैं वो जो निजासत की उंगलियां चटा के तुम्हारा दिमाग सड़ा गए यार। अरे अब समझे तुम, जनाब? या तो थानवी जी फोन, हैं वो जो निजासत की उंगलियां चटा के तुम्हारे दिमाग को गंदा कर गए। या मैं कह तो, रहा हूं तुम पढ़ो, या तो तुम फोन, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो। या तो फोन काटो या तो अदब के लिहाज से बात करो। तुम सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो। मौलवी अशरफ अली थानवी काफिर है, और इसके कुफ्र को जानते हुए जो शक करे वो भी काफिर है। और अब मैं इसको काफिर साबित करूंगा। अब आओ मेन टॉपिक पे। मैं टॉपिक पे आने के लिए पहला आलिम होना, बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरा बराबर तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है? बोलो। हम बिल्कुल काफिर मानते हैं उनको। माशाल्लाह, क्या बात है। हकीमुल उम्मत क्यों बोला जाता है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को? अबे अरे भैया, आपसे मुझे बात अबे कर, मत कहे, मैं मुझे अदब पहले, से बात कर रहा हूं कि मौलवी अशरफ थानवी साहब को हकीमुल उम्मत क्यों कहा जाता है। बदतमीजी करेगा तो तू मुझे जानता नहीं है अभी ठीक तरीके से, क्योंकि सामने वाला जैसा होता है मुझे उसके अंदाज में समझाना अच्छा तरीके से आता है मुझे, ठीक है? प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से बता दे। तुमने मांगा क्या, खट्टा मांगा मीठा मांगा? मीठा है ये, जाओ खट्टा भी लेना। अशरफ थानवी साहब जो हैं इनको हकीमुल उम्मत क्यों कहा जाता है? 20 का, हाँ। तो क्या बोलते भाई, भाईजान देखो, हर एक से बात थोड़ी अशरफ की थानवी जाती है। साहब को हकीमुल अरे उम्मत क्यों भाई, कहा जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हकीमुल उम्मत इसलिए कहा जाता था, वो तो उम्मत का पूरा सबका सबसे बड़े थे, इसलिए कहा जाता उनको। अच्छा अच्छा, सबसे बड़े थे, अच्छा अच्छा। हाँ, किस वजह से कहा जाता था? मतलब उम्र में बड़े थे कि इल्म में बड़े थे? इल्म में बड़े थे। अच्छा, इल्म में बड़े थे। हाँ मौलाना रशीद अहमद गंगोही से भी? हाँ, नहीं उनसे बड़े नहीं थे। फिर आपने कैसे, अभी तो आप कह रहे थे कि सबसे बड़े थे। नहीं, वो अपने अपनी ही वक्त बात के पे बड़े थे। नहीं टिक पा रहे हो आप। मौलाना रशीद अहमद गंगोही तो उनसे जरा पहले के है ना। अच्छा, पहले के हैं। हाँ, अच्छा, तो किस किस में बड़े थे, जरा थोड़ा सा वजाहत कीजिए ना, बात को सही इल्म में अंदाज बड़े में थे। कहिए। इल्म में बड़े थे, इल्म में। मतलब बात को आप सही अंदाज में दुरुस्त तरीके से कहिए। देखिए हमारे यहाँ जितने भी अलकाब मिले हैं हमारे यहाँ, हम्म। किसी को शेखुल इस्लाम, किसी को शेखुल हिंद, हम्म। ये इस एतबार से अलकाब दिए हैं हमने। उस वक्त शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन दियाबंदी के वक्त में। अरे पहले इनकी बात कीजिए, थानवी जी की, इधर उधर को बात हाँ, मत दौड़ाइए। वही तो मैं सबको मैं समझा रहा हूँ मेन उस्ताद। टॉपिक पे रह के बात करना पसंद करता हूँ, इधर उधर मत दौड़ाइए बात को। मेन मौलाना टॉपिक अशरफ सिर्फ थानवी साहब को आदमी हकीमुल को, उम्मत क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है? आप जब रोटी खाओगे तो सिर्फ रोटी रोटी नहीं, चावल नमक मिर्ची सबकी जरूरत है। अरे वो हो जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी, मगर हाँ अभी ये बताइए कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को जो हकीमुल उम्मत कहा जाता है किस वजह से? हाँ, आपको यही नहीं इसी मालूम है वजह कि से, किस वजह से कहा जाता है? यही तो, हाँ यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। बताओ। इस वजह से कि हमारे जितने भी बड़ा आलिम हैं, जिसको जिस वक्त में जो भी लक़ब दिया गया है, जिसको जिस जमाने में जिस दौर में जो भी लक़ब दिया गया है, वो उस दौर में तमाम उम्मतों का सरदार थे। जैसे अच्छा, तमाम शेखुल उम्मतों के इस्लाम, सरदार थे? जी 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 जी, जैसे तमाम हमारे उम्मतों के? उम्मत बोले तो उस वक्त के तमाम यानी कि उम्मतों के नहीं नहीं, उस उम्मतों, वक्त के उम्मत, उम्मतों में हमने कई सारी उम्मतें आ जाएंगी। उस वक्त के उम्मत तुम्हारे बोला खुद के हमने। अपने अल्फाज दुरुस्त नहीं हैं, आपने जिनको खुद को आपने शायद, बोलने का सलीका ना हो, वो हाँ यार क्या बात करेगा हमसे, अच्छा, और इसका मतलब गलती निकाल रहा आपने, है दूसरों की। हाँ हाँ,
آپ جو ہے نا ہماری غلطی نکال رہے ہیں، ہم اور غلطیوں نہیں، کو آپ کہہ رہے ہیں تمام امتوں کے. امتوں کو نہیں بولا ہم نے، اس وقت کے جتنے بھی امت، اس وقت کی امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے سردار ارے تھے، یعنی اچھا کہ اچھا، ان کے صحابہ سردار. تابعین. ہاں اچھا، ہاں ہاں. مولوی رشید احمد گنگوہی کے بعد یا ان سے بھی پہلے کے؟ نہیں، ان سے پہلے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے اچھا، پہلے ان تو سے بڑے پہلے بڑے کے ان نہیں ہے سے نا. بڑے. ہاں، اس کے زمانے میں جو تھے ان کے. اچھا، ان کے زمانے میں جو تھے، ہاں ان کے دور کے جو تھے، ہاں سب میں بڑا علم تھا ان کا. ہاں 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 اچھا، میں کہوں گا کہ ہاں. جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو ہے، ایسا علم تو جانور پاگل کو بھی ہے. دیکھو پھر آپ. پھر اشرف علی تھانوی صاحب کو ہی کیوں حکیم الامت کہا گیا؟ اچھا، ایسے تو کیونکہ جو ہے ہمارے ایک چھوٹے سے بچے ہمارا کو بھی ماننا حکیم الامت کہا جا سکتا ہے. ہمارا ماننا یہی ہے. آپ کو اس سے کیا لینا؟ القاب سے آپ کو جو بات اچھا اچھا، ٹاپک پہ آؤ نا، ماشاء آپ اللہ. برا ٹاپک پہ لگ آؤ. گیا آپ کو، برا لگا ہے نا، کیونکہ آپ کے نہیں، اکابر کو میں نے غلط بول دیا. جی جی ہاں، غلط ماشاء نہیں اللہ، بولتے. کیا بات. ہاں یار، میں افسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے ہاں. یہ بات غلط کہی. اچھا، یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ توہین ہے نا. توہین ہے. ہاں. اچھا، یہ صرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے توہین ہوگی یا آپ کے کسی اور اکابر کے لیے کہی جائے گی اس کے لیے توہین ہوگی؟ ہمارے نہیں، بلکہ چاہے وہ بریلویت سے ہو، اہل حدیث ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی بھی ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو، ان میں سے کسی بھی بزرگ کے بارے میں آپ قابل توہین مزاحیہ انداز میں کوئی بھی بات، کوئی بھی افعال ہمیں برداشت نہیں ہے. ارے ماشاء اللہ، کیا بات ہے یار، دل جیت لیا. تو میں نے غلطی کر دی یہ بات کہہ کر. آپ جو ہمارے دیوبندیوں سے ہی زیادہ کرتے ہیں میرے حساب سے، شاید آپ کے علماء بھی غلط کرتے ہیں، سب غلط کرتے ہیں. اچھا اچھا، ایک ہمارے اور چیز یہاں بتائیے، آپ ہمارا نے دل ایک خوش کر منٹ، دیا یہ بات کہہ ایک کر. بات. آپ کے علماء ہیں. ہمارے یہاں ہم بالکل بھی فرق نہیں کرتے. بالکل میں دیوبندی ہوں، میں خود دیوبند میں پڑھا ہوں، میں خود قاسمی ہوں، میں خود دیوبند میں پڑھا ہوں. اچھا، لیکن افتاء ہمارے کیا ہے وہاں علماء پہ نے، رہ کے؟ میں افتاء نہیں کیا، میں نے دور حدیث تک پڑھا ہے میں نے. اچھا اچھا، ہمارے چلیے، میں نے یہاں جو ہے یہ بات ہمارے کہی. یہاں ایک منٹ، ہمارے آپ یہاں کو برا لگا، دیوبندی آپ کے ہو، دل کو بریلوی. ٹھیس پہنچی. نہیں، ایک منٹ، آپ بات تو سنو. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا ہم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے خلاف ہم ذرہ برابر دل میں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پیر سے کسی سے ذرہ تکلف برابر نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر ہوتا ہے، ذرہ نہیں ہے وہاں، وہ ذرہ ذرہ برابر. ہے. آپ نے کیا نہیں، پڑھا ہے ذرا یار؟ نہیں، خالی ذرا گھاس نہیں، چھیلی ہے کیا مدرسے کی؟ یہ ذرا یا نہیں، باتھ روم ذرہ ہے. صاف کیے ہیں؟ میں آپ ذرہ کو بات نہیں بتا رہا ہوتا ہوں. ہے، آپ، ذرہ ہاں جی. ہوتا ہے. آپ دیکھیے، اتنے بڑے مدرسے میں پڑھے ہیں، اس مدرسے کا نام ڈبو رہے ہیں آپ. ہاں جو جی. لفظ جہاں بولنا چاہیے وہ آپ غلطی کر رہے ہیں بولنے میں. وہ کتنی لفظ بڑی کیا ہے؟ حماقت کی بات ہے یار. جتنے بھی آپ نے مجھے غلطی لگائی نا، ہوں. جتنے بھی آپ نے مجھے غلطی لگائی ہیں، جی. یہ میں آپ کو سب بعد میں حساب لوں گا، کون سی کتاب سے ثابت کرواؤں گا. یا آپ یہ مت اچھا، سمجھو میں آپ ذرہ کو ویسے ہی ہوتا ہے چھوڑ یا رہا ہوں. ذرہ ہوتا ہے یا ذرہ ہوتا ہے؟ ذرہ ہوتا ہے، جیسا ہم نے بولا ذرہ. ذرہ. جی جی ہاں، وہ ذرہ ہے، وہ ذرہ. ذرہ. یہ آپ اس ذرہ کے کا، حجا کرو. ذرہ کی تعریف کیا ہے ذرا بتائیے. وہ آپ حجا کرو، اس کی حجا کرو نہیں کیا ہے. نہیں، ذرہ جو ذرہ کہا ہے نا اپنے، ذرہ، ہاں اس کی ہاں. تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف نہیں، الحمدللہ اس کے ہم سب کچھ کر دیں گے. پہلے آپ جو چلیے، لفظ بہرحال غلطی میں نکال نے رہے ہیں نا. ابھی آپ کے تھانوی سے آپ کو جو ہے یہ کہہ دیا کہ آپ کے تھانوی جی کا علم تو ایسا ہے جیسے پاگل بچے کا. ہاں، تو یہ توہین ہو گئی ہے نا. یہی انہی کے اگر بارے میں نہیں، اگر کسی کے ایک بارے منٹ میں ایک نہیں. منٹ ایک منٹ آپ ان کو مانتے ہیں، سنیے تو. سلمان، ارے آپ آپ سلمان کہیں اظہری مت کو جائیے، مانتے کہیں ہیں. مت جائیے، ابھی آپ ہی کہیں مت مانو. جائیے. ارے بھائی، آپ. ابھی کہیں مت جائیے، بات لمبی ہو جائے گی. ہاں تو یہ توہین صرف ہاں. تھانوی جی کی اور علماء دیوبند کی ہی توہین ہے یہ کہنے پر، یا یہ کسی دوسرے عالم کو یا صحابہ اکرام کو یا نبی پاک کو کہی جائے یہ بات تو یہ ان کے لیے بھی توہین ہوگی؟ اگر صحابہ اکرام کے لیے یہ بات کہی جائے تو ان کے لیے توہین ہوگی کہ نہیں؟ آپ توہین وہین کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. مجھے توہین اسی پر بات کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی غلطی کا ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے غلط کہا ہے تو. کوئی بات نہیں، کر لو اپنے من سے، کر لو، کرنا ہاں تو ہاں، من وہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ تھانوی جی کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور پاگل بچے کا. ہاں اگر یہ واقعی غلطی ہے ہاں. تو میں آپ کے سامنے ابھی جو ہے اس بات کو ایکسپٹ کروں گا. نہیں، وہ کرو نہ کرو آپ کی اچھا، ذاتی یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے میری؟ ہم نے تو وہ آپ کو، اچھا، میری غلطی ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے. ہم نے تو آپ کو اچھا، کہہ دیا آپ کو اچھا لگا کہ برا لگا؟ صرف ان کے بارے میں نہیں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں بولیں گے تو ہمیں تو برا لگے گا. چلو نہیں تو تھانوی جی کے لیے کہا تو برا تو لگا ہوگا نا، ٹھیس تو پہنچی ہوگی نا. وہ بھی ایک اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں نا، اس لیے برا لگا. اچھا، ہاں، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اور جو اللہ کا ہی محبوب ہو اس کے لیے اگر کہا جائے تو بالکل بھی برا لگے گا، بالکل اس کو مانیں گے نہیں. بالکل بھی نہیں لگے گا.
बिल्कुल बुरा लगेगा, उससे अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल बुरा लगेगा। हाँ माशाल्लाह। तो ये बताइए, अगर किसी ने नबी पाक की शान में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल किया तो वो मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा, ये बताइए। काफिर क्योंकि है। नबियों की बारगाह में सहाबा इकराम की शान व अजमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला, बेअदबी करने वाला, हाँ आपके नजदीक, उलमाए देवबंद के नजदीक, वो मुसलमान ही है या काफिर है? मुझे मालूम है, आप मुझे धीरे धीरे उस टॉपिक पर ले जा रहे जो आप मालूम है, पता चल गया पहले ही, हाँ हाँ। इसलिए तो भाग रहे थे इधर उधर को कि इसका मुझे ये तर्जुमा बताइए, उसका वो तर्जुमा बताइए, इसका ये तर्जुमा बताइए। तो जब ये थानवी जी के लिए गुस्ताखी है और बेअदबी है, मैंने हाँ, थानवी जी की तौहीन की है, तो रसूल पाक की शान में तौहीन करने वाला आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? मुझे मालूम है आप कहाँ जा नहीं रहे नहीं, वो मुझे पता है कि तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि तुम्हें भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो हैं। अब ये बताइए कि थानवी जी काफिर हुए कि नहीं हुए? अरे हमारी बात तो सुनो आप। पहले हमारी बात का जवाब। जब मैंने थानवी जी के लिए ये बात कही तो ये बेअदबी है, गुस्ताखी है, तौहीन है। तो जो रसूल पाक की तौहीन करे, गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? तुम्हारी दुनियाई देवंदियत में बड़े से बड़ा कोई मौलवी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हाँ इस गुनहगार नूर हसन के सामने बैठ के इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। 35 लाख का इनाम है, 35 लाख का। कुछ दिनों पहले 15 लाख का था, फिर कुछ भाई बढ़ गए, कुछ साथी बढ़ गए तो 25 लाख का हुआ। अभी कल तक 25 लाख का था। आज एक साहब ने फिर मुझे याद दिलाया, बोले 10 लाख मेरी तरफ से था, 10 लाख का इनाम एक बंदे की तरफ से। तो ये 35 लाख हुआ सारा टोटल। तो देवबंद के जो 4 ये बड़े अकाबिर हैं, ये पक्के काफिर हैं। इनको अगर कोई मुसलमान साबित करता है तो 35 लाख का इनाम ले ले आके, मैं आ आपको एक जाए बात मेरे सामने। बताऊं, आपको एक बात बता नूर हसन भाई। भाई भाई कहने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे ये चलो। बताइए, मैंने जब हाँ थानवी जी के लिए ये बेअदबी के अल्फाज बोले जी। और आपको ये सुनकर बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, तौहीन समझ में आई, तो यही बात रसूल पाक के लिए अगर कोई कहे तो ये तौहीन होगी कि नहीं होगी? बस इसका जवाब दीजिए आप। देखो आपको जो है ना ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं हम। तुम कह रहे थे कि मैं ही जवाब दूंगा, दीजिए जवाब। मैंने तो कहा था किसी बड़े आलिम को ले लो, तुम मैं बोले आप नहीं नहीं, बड़े आलिम को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आप अब भी ले लो, मैं कहता हूं अब भी ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक मिनट एक तुम्हारे मिनट बस की बात नहीं है, ले लो अब भी अपने आलिम को। एक मिनट में आपको बात बताऊं। एक मिनट पूरी बात सुनने के बाद फिर जवाब देना आप। बताइए। मेरी पूरी बात सुनना पहले। ये तुम्हारा मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे जाएगा, ये ध्यान रखना। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। बताओ, एक मिनट फिर से लो भैया। जल्दी बोलो। आपको तो क्या बोलते हैं, आप ये बताओ, जब भी कोई भी मुनाजरा करते हैं, आप जिस टॉपिक पर आप मुनाजरा कर रहे हैं मैं उसी टॉपिक पे रहता हूँ, मैं इधर ये उधर नहीं भागता। जो हम आप, बंदा जिस लाइन पे आता है, जिस टॉपिक पे आता है, मैं उसी टॉपिक पर वही बात करता हूँ, मैं इधर उधर नहीं भागता। मैं आपको टॉपिक से बाहर ले भी नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों ले जाऊँ आपको। हाँ, तो लेकिन आपको ये भी तो भाई, मैं एक अपने आप को मैं आलिम कह रहा हूँ, हाफिज कह रहा हूँ, तो मुझे बात ये भैया ओ चाचा, तो आपको जो है आलिम और हाफिज होने पहले की पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो बात थानवी जी के लिए तौहीन थी, बेअदबी थी, गुस्ताखी थी, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर कही जाए तो वो गुस्ताखी होगी कि नहीं, तौहीन होगी कि नहीं? और अंबिया का गुस्ताख मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? बस इतना जवाब दीजिए। आप आलिम हैं, मौलाना हैं, जो भी हैं आप, मैं इस बात का जवाब दीजिए कि आप रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करते? क्या आप सिर्फ थानवी जी से मोहब्बत करते हैं? थानवी जी के लिए तो बड़ी जल्दी बोल दिया कि हाँ ये तौहीन है, गुस्ताखी है। रसूल पाक के लिए बोलने में क्या दम निकल रहा है? क्या इजराइल अलैहिस्सलाम एकदम से आके रूह निकाल लेंगे, कब्ज कर लेंगे रूह? भाईजान हम आलिम भाईजान कहने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जो बात थानवी जी के लिए तौहीन है, क्या वो रसूल पाक के लिए तौहीन है कि नहीं? आप जो ये कह रहे थानवी जी और रसूल जी, आपने सीखा कहाँ था। रसूल जी नहीं कहा मैंने, मैंने रसूल पाक कहा है कि वही चीज रसूल पाक के लिए तौहीन है कि नहीं। आपने सिर्फ किसी की लिखी हुई दूसरी किताबों को पढ़ पढ़ कर ये क्या समझ लिया आपने। आप कुरान अरे पैसे पेड़ पे नहीं हिलते हैं कि पेड़ हिला लो और पैसे ले लो। बड़ी मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक 500-700 रुपए कमते हैं। यहाँ 35 लाख का इनाम है पूरी देवबंदियत को।
मेरी बात पूरी देवबंदियत में से कोई भी निकल के आ जाए और इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे, 15 लाख का 35 लाख का इनाम ले ले। 15 से 35 हो चुके हैं हमारे बड़ा और आलिम कई साल पहले से ये इनाम चल रहा है देवबंदियों के लिए। नूर हसन, हमारे बड़ा आलिम जो है किसी जाहिल से बात करने थोड़े आएंगे। अरे जाहिल आदमी, तू तो खुद जाहिल का जहालत का पुतला है। तू तो खुद मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। तेरे तो हलक से आवाज नहीं निकल पा रही है इस बात पर कि रसूल पाक की शान में बेअदबी करने वाला, तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है। तो हम खुद इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। थानवी जी के लिए पूछा तो तुझे एकदम से समझ में आ गया कि हाँ ये तौहीन है, ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। अब मैं कह रहा हूँ कि रसूल पाक के लिए अगर ये बात कही जाए तो ये तौहीन होगी कि नहीं होगी, तो तू जवाब ही नहीं दे रहा है यार। कैसा आदमी है। बस थानवी जी से मोहब्बत है, रसूल पाक से कोई मोहब्बत नहीं। अगर रसूल पाक से मोहब्बत है तो जवाब दीजिए कि यही बात अगर रसूल पाक के लिए कही जाए तो ये तौहीन होगी कि नहीं होगी। बस हमने इसको तो हमने आपको 70 मरतबा बोल दिया। नहीं, मैं जो जब जिस वक्त मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त बताओ। उस वक्त भी आप भी बता अब रहा बताओ, हूँ। अब कि अगर यही अल्फाज रसूल पाक के लिए बोले जाएं तो ये हाँ, तौहीन है कि नहीं। बिल्कुल तौहीन है, हम क्यों नहीं कर अच्छा रहे हैं? माशाअल्लाह। तो अंबिया की तौहीन करने वाला, रसूल पाक की तौहीन करने वाला मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा। काफिर हो जाएगा। काफिर हो जाएगा। अब उठाओ हिफ्जुल ईमान थानवी जी की। अब अच्छा। उठाओ, अब आया वक्त निकालने का। निकालो हिफ्जुल ईमान, अच्छा निकाल लिए, बोलो। निकालो। हाँ निकाल लिए, बोलो। उसमें लिखा है हाँ, कि पढ़ो, आप पढ़ो। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। ऐसा नहीं लिख रहा, उसमें नहीं लिख रहा, उसमें नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा है। नहीं लिख रहा। क्या लिख रहा है आप बताइए जरा। उसमें कुछ भी नहीं लिख रहा है, ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा। कौन सी सफा नंबर बताओ। अगर ये कोई कह दे कि ये उसमें किताब में नहीं है, इस हाँ। किताब इस लफ्जों पर, हाँ ठीक है, हाँ, कोई ये कह दे कि ये चीज नहीं है, तुम बताओ कि वहां क्या है, फिर मैं इनाम रखूंगा। मैं अब नया इनाम रखूंगा इस किताब पर, इस इबारत पर। बोलो क्या है वहां। वो किताब उर्दू में नहीं लिख रही, अरबी में लिख रही है। वो तो किताब तो अरबी में पढ़ो ना उसे। तो तुम्हारे आबा अजदाद जो ये उर्दू में छाप रहे हैं, ये कहां से आ गई देवबंद से किताब। ये तो उर्दू में नहीं, हो तो अरबी में, वो तो अरबी में पढ़ो उसे तो। उर्दू में किताब ही नहीं लिखी गई आपके यहाँ। नहीं, ये वाला कौन सी किताब की बोल रहे हैं आप? कौन सी किताब का हवाला दे रहा आप? मैं दारुल किताब देवबंद की बात कर रहा हूँ जो देवबंद से छपी है, कौन सी? सहारनपुर देवबंद। हिफ्जुल ईमान मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, जिसमें अच्छा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की नहीं, गई है। तो नहीं, आपके नजदीक, इसमें एक मिनट, ये अभी नहीं, आपने कहा कि ये किताब उर्दू में नहीं है। हाँ, नहीं है ना उर्दू में। ये जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने खुद ने लिखी है वो किताब, वो उन्होंने वो अरबी की किताब लिखी है, उन्होंने फारसी की और अरबी की किताबें लिखी है उन्होंने। लाओ वो उर्दू की किताब, लाओ वो किताब पेश करो, वो किताब पेश मुझे करो मुझे। ऐसी कोई किताब ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं लिखी जो आप, जिसमें बड़े आप झूठे और सल्लल्लाहु, मक्कार आदमी हो। आप अरे जहन्नम सल्लल्लाहु में अलैहि, जाओगे थानवी के साथ रह रहकर। वो इसीलिए मैंने कुरान पाक की उस आयत को पढ़ा आपके सामने, और अल्लाह आप ताला कुरान की क्या आयत फरमा नहीं रहा समझ है रहे। कि तुम्हारे आप कुरान, बाप जिसके आप खून से तुम पैदा हो, तुम्हारा भाई जो तुम्हारे बाप के खून से पैदा है, तुम एक ही खून से पैदा हो, अरे अगर वो आपको भी कुरान की आयत, अरे ईमान ना, के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करते हो तो उनसे जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। अगर ऐसा ना किया, उन्हीं के साथ मिले रहे, जुले रहे, उन्हीं में रहे, वही जालिमों में से हैं। बेशक तो तुम बेशक। भी जहन्नमी थानवी के साथ जहन्नम में जी जाओगे। जी, जी 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 जी, हम भी जहन्नम में हाँ, जाएंगे अरे अगर। वाह माशाल्लाह, क्या जी, बात है, तुमने कबूल कर हाँ। लिया। चलिए अच्छा, ठीक है, बात फाइनल हो गई। जाओ आप ये जहन्नम में। बताओ, नहीं आप ये बताओ, जहां आप ये थानवी जी का बताओ। अशर होगा अरे हमारी वहीं सुनी आप नहीं रहे रहोगे। आप, सुनी नहीं रहे, अनभक्तों के क्या बोलते जा रहे, बोलो, सुनो तो सही हमारी। बोलो अनभक्त, तुम हो अनभक्त, अच्छा, हम अनभक्त क्योंकि है, तुमने चलो ये मान एक्सेप्ट लिया। कर लिया कि जी थानवी काफिर गुस्ताखे रसूल के साथ जहन्नम में जलना गवारा है तुम्हें। जी 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 जी, अब हाँ हमारी बात ये सुनो। बताओ, आप ना कुरान समझ रहे, आप ना हदीस समझ रहे, तुम्हें आप कैसे ना पता कोई चला गया किताब हम ना समझ रहे। कुरान समझ रहे ना हदीस समझ रहे। आप तुम्हें कोई कैसे पता किसी का चला। समझा के बोल बात ही नहीं कर रहे, ना कुरान नहीं, की बात कर तुम्हें रहे, ना पता हदीस की कैसे बात कर चला। रहे, तुम्हें बात इल्म गैब हो गया, तुम्हें इल्म गैब हो गया कि ना मैं कुरान समझ रहा हूँ ना हदीस समझ रहा हूँ। अगर कर कुरान हदीस नहीं समझता तो थानवी काफिर के ऊपर 35 लाख का इनाम नहीं होता। हैं? मैं ही कुरान समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ और इधर उनके गुलामों का गुलाम हूँ। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं कुरान और हदीस को समझता हूँ। थानवी काफिर के मानने वाले कुरान को नहीं समझते। अगर कुरान को समझते तो इस आयत को समझते कि कितने लेते? हाँ, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है।
روزانہ ہی لیتے لسٹ سمجھے؟ تھانوی کافر صاحب کے ماننے والوں ہو گئے آپ کے ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے. اگر ہم قرآن نہیں سمجھتے تو تمہارے تھانوی کے پیچھے پیچھے ہم بھی لگے ہوتے. مگر وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سمجھ عطا کی، وہ صلاحیت عطا کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دی کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا کہنا کیا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. واہ کیا بات ہے یار. اب بتاؤ. ہاں اگر ہم تمہیں اپنے کسی عالم سے بات کرانا ہو تو لے کے آؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ تم بات نہیں کر سکو گے، مگر تم نے کہا کہ نہیں نہیں میں ہی جواب دوں گا. چلو جواب تو دے دیا آپ نے کہ رسول ہاں پاک کا گستاخ جہنمی ہے، بے شک. اور تم نے اس جہنم میں جانے کے لیے خود بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہاں اچھا میں بھی تھانوی جی کے ساتھ جہنم میں ہی جاؤں گا. اچھا کہا کہ نہیں کہا ابھی؟ اچھا. اور کیا ہوا؟ کہا آپ کہ بتاؤ نہیں اور کہا کیا ہوا؟ ابھی؟ آپ کی بولی ختم ہو گئی کہا تھا بس؟ نا اور ابھی؟ اب پہلے بس ہاں آپ نا کی کا بات جواب، ختم ہو گئی پہلے نا؟ ہاں نا کا جواب. کہا اب تھا آپ نا. کی بات ختم ہو گئی. بولیے آگے کیا کہنا ہماری چاہتے بات ہیں، تو ہم سن تو ہی آپ نہیں کی رہے. بات کو سننے کے ہماری لیے بات تیار ہیں. بولیے کہیے ایک کیا کہنا لفظ ہے. نہیں سن رہے آپ. پتہ نہیں کوئی عالم ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا پڑھے. بتائیے ایک نا کیا لفظ کہنا سننے چاہ کے لیے رہے ہیں. تیار نہیں. اب سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ سننے کے لیے تیار ہے. ایک آیت سن لو آپ. اچھا اب سنو، ہماری سنو. اچھا بتاؤ. ہم ہو یا ہمارے علماء، جی بالکل ہم بالکل. صرف عالموں سے جو قرآن حدیث کو حقیقی معنی میں سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ہر ایک آڑے کھاڑے بھاڑے سے بات نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو جواب نہیں دے قرآن اور پاؤ گے حدیث، انشاءاللہ. تمہاری پوری دیوبندیت فیل ہے. آپ کو پسینہ اگر پسینہ ہے قرآن، تمہاری پوری دیوبندیت. آپ کو قرآن لاجواب ہے حدیث پوری کوئی دیوبندیت کتاب. اس گناہگار کے، اس اب سنی گناہگار کے نہیں رہی. سامنے. اب پوری سنی نہیں رہی دیوبندیت بات ہماری. لاجواب ہے. تم الٹا بات سیدھا، سننا تمہاری تم بسی الٹا نہیں. سیدھا اعتراض لگا رہے ہو کیونکہ تم میرے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے تم ہم تو، اس طرح کی انگھتی باتیں کر رہے ہو. ارے حالانکہ تم تم خود جیسے تو، باتوں میں پھنس گئے، اور یہ تمہارا جتنا بھی جو ہے وائڈ ڈیٹا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ارے تم جیسے ہم بات بھی نہیں کرتے، لیکن ہم تو فری بیٹھے ہوئے ارے تم تو کو مونے جاہل مارنے کے لیے. آدمی، میں بھی تمہارے تم سے جیسوں کو منہ نہیں لگاتا. میں پھر تمہارے جیسے چوزوں سے تم بات نہیں ہم کرتا. میں نے پہلے ہی کہا تم سے تھا ہم کہ تم صرف چوزے ہو. ایک منٹ. اب تمہاری مگر بات تم پوری نے ہو یہ گئی. بات کہی کہ نہیں ہاں نہیں میں ہی جواب دوں گا. بڑا اب لمبا تمہاری چوڑا بات سینہ پوری ہو کیا گئی. تھا. میں اب سمجھا پھر سے شروع. شاید کچھ جو ہے پڑھ لکھ کے ہاں آئے ہوں، مگر بے شک. لگتا ہے کہ وہاں کے ہاں لیٹرین اور باتھ روم جو ہے وہ آپ ہی نے صاف کیے ہیں. جی 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 ہے جی نا؟ جی جی وہاں جی پڑھائی جی. وڑھائی نہیں کی. آپ نہیں کو کی نہیں لفظ کی. ادا نہیں کرنے آ رہے کہ کہاں جی کیا جی لفظ جی ہے. علم جی جی علم کر رہے تھے. جی لفظ جی جی علم ہے یا لفظ علم ہے؟ جی 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 بولیے جی لفظ جی. علم ہے یا لفظ علم ہے؟ اچھا کیا اب ہے؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی. پہلے مجھے جواب دیجئے. جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم ایسے ویسے سے بات نہیں کرتے، جی جی. تو لفظ علم ہے یا لفظ علم ہے؟ کیا ہے؟ اچھا آپ یہاں آ رہے آپ. پہلے مجھے جواب دیجئے. لفظ علم میں ہے کہ لفظ علم ہے؟ جی آپ کو جواب دے رہا ہوں. جواب سن لو. بولیے. میں آپ جیسوں کے پاس ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے میں پاس بھی نہیں خالی کرتا ہوں. ٹائم ہے. چلو اس کال لیے کاٹ کے نکلو اس لیے جلدی سے. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. کال اس کاٹو لیے آپ. کال ایک کاٹو. منٹ. کال کاٹو. نہیں میں بھی تمہارے جیسوں سے جو ہے نا بات کرنا پسند میں نہیں آپ کرتا جواب دیتے جاہل رہا ہوں. لوگوں سے. جواب تو دیتے رہا ہوں. جواب اور تو دے رہا ہوں. تمہارے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہے. اب آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو علم ہے یا کوئی علم ہے. جواب نہیں ہے. کوئی جواب نہیں اب ہے تمہارے جواب دیتے پاس. رہا ہوں. سنو تو. بتاؤ بتاؤ. ہاں ٹائم جب بھی ویسٹ ہو گیا. اب آپ سے بحث کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم فری بیٹھے ہوئے تھے. آپ یہ کرو، آپ یہ بتاؤ لفظ علم ہے یا علم ہے. آپ یہ بول رہے ہیں نا. میرے لفظ بولو. کو کرو نہیں سوال. سنا تم نے. سوال کرو. کرو سوال. کرو میرے سوال لفظ کرو. کو نہیں سنا. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہاں سارا. ہاں 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 تم ہاں کرو بتاؤ. سوال کرو. تم نے لفظ کیا بولا تھا؟ لفظ کیا ہم بولا نے تھا؟ لفظ علم بولا تھا، اور علم. لفظ ہے وہ علم ہے نا. یہی بول رہے ہیں نا آپ. ہاں ہاں بولو. ہاں ہاں چلو ہم نے علم ہی بولا تھا، جبکہ صحیح کیوں لفظ بولا علم تھا؟ ہے وہ. آپ عالم سنو نہیں تو ہو کیا؟ سنو تو سنو تو. جب خود آپ علم ہے عالم لفظ. ہو تو ہاں یہ ہاں اتنے ہاں بڑے لفظ کی غلطی کیوں کر رہے ہاں. ہو؟ ہم آپ کو بول رہے لفظ علم نہیں، وہ علم ہے. اوکے. علم بولے ہو تم. علم. اب آپ بتاؤ. آپ وہ ثابت کرو کہ لفظ علم نہیں ہے علم ہے. آپ یہ ثابت کرو. بتاؤ علم کہاں ہے. ہے. علم 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 کہاں ہے. لفظ علم ہے. ہاں ہاں علم ثابت تو علم کرو. لکھا جاتا ہے. علم بولا جاتا ہے. علم کہا جاتا ہے. ثابت تو کرو جاہل آدمیوں علم کون کہتا ہے؟ ارے اچھا ہم علم جو ہے وہ عین سے ہے یا حمزہ سے؟ بیوقوف آپ ثابت تو کرو. کون سی ارے کتاب. جاہل آدمی بے وجہ کی بکواس کر رہا ہے. خواہ خواہ کی بکواس کر رہا ہے. جاہل. اس میں اوکے. تیری سردردی ہو رہی ہے. تیری مٹی پلیت ہو رہی ہے. ارے بیوقوف آپ یہ تو اچھا بتاؤ کون سی لفظ کتاب. علم جو ہے وہ حمزہ سے ہے یا عین سے ہے؟ ارے بیوقوف آدمی یہ تو بتا اس کا معنی کیا ارے ہے. بالکل ہی جاہل. چل نکل اب. کون سی بہت کتاب میں وقت برباد کر دیا تم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشخبری خوشخبری. ہر مومن بھائی بہنوں کے لیے خوشخبری. اگر آپ میں سے کچھ بھائی بہن بے روزگار ہیں
تو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روشنی شفا ہربل آئل کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، آپ خود کے مالک بن سکتے ہیں۔ آپ اپنا خود کا کام کیجئے، خود کے لیے محنت کیجئے۔ دوسروں کے لیے محنت کرنے سے بہتر ہے کہ خود کے لیے محنت کیجئے۔ دوسرے کو کما کے دینے سے بہتر ہے کہ خود اپنے لیے محنت کر کے اپنے لیے کمائیے۔ اگر آپ 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ اور اس میں 2-4 گھنٹے بڑھا دیجئے، آپ 12-15 گھنٹے کام کیجئے۔ اگر آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے 15 گھنٹے کام کیجئے، اپنے لیے کیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ لوگ رسک نہیں لیتے، مشکلات سے ڈرتے ہیں، چیلنج سے گھبراتے ہیں۔ 97% لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ ہاں 3% لوگ ایسے ہیں جو رسک لیتے ہیں، آگے بڑھ کے مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ 3% ان 97% کے اوپر باس بن جاتے ہیں۔ You know what is the hardest part of being an entrepreneur؟ کاروبار میں مشکل ترین چیز کیا ہے؟ ایک بار کی جیت کے پیچھے 10 بار کی ہار چھپ